أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. معزز حاضرین، ہم لوگ بیت الخلاء سے متعلق، قضاء حاجت سے متعلق 2 دن سے یہ معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان چیزوں کا ذکر کیا جو بیت الخلاء سے پہلے کا ہے معاملہ، قضاء حاجت سے پہلے کا معاملہ ہے۔ اس میں یہ چیز بتایا میں کہ سب سے پہلے دور ہو جانا چاہیے، لوگوں سے چھپ جانا چاہیے، اور اسی طرح سے کل یہ بات آئی تھی کہ قضاء حاجت کے وقت اپنا چہرہ یا پیٹھ قبلے کی نہیں، کل یہ بات واضح ہوئی۔ ابھی مسئلہ شروع ہوتا ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ادب ہمیں یہ بتائے ہیں کہ بیت الخلاء داخل ہوتے وقت اپنا بایاں پیر، دایاں اور بایاں پیر، لیفٹ پیر بیت الخلاء کے اندر رکھنا یہ مستحب ہے، اور یہ ادب بھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی تعلیم دی ہے، اور اس کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ معزز و محترم کام کو دائیں طرف سے کرنا چاہیے، اور ہر غیر محترم کام کو بائیں جانب سے کرنا چاہیے۔ اب مسجد کے اندر آنا، داخل ہونا، نماز پڑھنا یہ ایک معزز کام ہے، محترم کام ہے، اور قضاء حاجت کرنا یہ غیر محترم کام ہے۔ تو اس لیے آدمی ایسے کام کے لیے اپنا بائیں پیر بائیں جانب سے اس کی شروعات کرنا چاہیے۔ دوسری چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ قضاء حاجت کے وقت جب بندہ اپنا بایاں پیر رکھ کر یا بائیں جانب سے چلا گیا، بائیں جانب سے داخل ہوتے وقت یا بیت الخلاء سے داخل ہونے سے پہلے ایک دعا بھی ہمیں سکھائی گئی ہے۔ یہ دعا ہم یاد بھی کیے ہیں بچپن میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ عمل نہیں کرتے ہیں اس پر۔ اس کی ایک وجہ میں یہ بتاتا ہوں۔ دیکھیے، یہ عمل کے لیے جب تک یہ چیز بچپن میں نہیں سکھائی جاتی ہے، اسی لیے ماں دیندار ہونا چاہیے، عورت دیندار ہونا چاہیے۔ ایسے بچے گرچہ وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، وہ بچے جن کو بچپن میں باقاعدہ طور پر ٹریننگ دی گئی ہے، بارہا تاکید کر کر کے سکھایا گیا ہے، ان کو عادت ڈالی گئی ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں اس کو عادت ڈالنی ہے۔ کھانا کھاتے وقت کئی لوگ بسم اللہ بھول جاتے ہیں، یاد بھی نہیں رہتا، کھا کے ختم بھی ہو جاتا ہے، حالانکہ دعا معلوم ہے، دعا بھی معلوم ہے، ادب بھی معلوم ہے، مگر بھول جاتے ہیں بسم اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بچپن میں عادت ڈالی نہیں گئی ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش یہ کریں سب سے پہلے کہ کھانا کھاتے سمے ہو یا بیت الخلاء جاتے سمے ہو، ان آداب کا ہم ضرور خیال رکھیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ہمارے بچوں کو عادی بنائیں اس کا اثر بہت ہوئے گا زندگی میں۔ تو دعا کیا ہے؟ پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں، دعا کیا ہے؟ پورا پروننسیشن کے ساتھ بولیے، اللہم انی من الخبث
اکثر لوگ یاد کیے ہیں خبثی، باقی سکون کے ساتھ یاد کیے ہیں، جزم کے ساتھ، بلکہ باقی اوپر پیش ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث چڑیلوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا ہے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت۔ ایک اور بھی دعا ہے، حدیث میں ایک اور دعا بھی وارد ہے، بہت ہی چھوٹی اور مختصر دعا وارد ہے، آپ میں سے کون بتائیں گے؟ بسم اللہ، نہیں دعا بسم اللہ یہ دعا الگ ہے یا پھر اس کے ساتھ ہے؟ مل کے ہے دعا، مل کے تو شروع میں کہہ دینا چاہیے تھا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ حدیث میں ایک دعا بتائی گئی ہے۔ بسم اللہ آپ نے صحیح کہا، بسم اللہ بھی کہنا چاہیے، یہ الگ حدیث سے وارد ہے یہ بھی دعا کہ بسم اللہ بھی کہلانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اگر بسم اللہ کہیں تو اولاد آدم کے ستروں، ان کی شرمگاہوں سے اور جنوں کے آنکھوں پر پردہ حائل ہو جاتا ہے، پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کی بھی تعلیم دی ہے۔ تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ایک دعا نہیں ہے، بسم اللہ پہلے ہی کہہ لیں، بیت الخلاء میں داخل ہو کر کے نہ کہیں، بسم اللہ پہلے ہی کہہ لیں، اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہہ کر اپنا بائیں پیر رکھ کر بیت الخلاء کے اندر جانا چاہیے۔ اچھا بسم اللہ بیت الخلاء کے اندر کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ کیونکہ بیت الخلاء کے اندر عبادات اور کلمات وغیرہ کہنا درست نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ہو، یہ سب محترم چیزیں وہاں پر ادا نہیں کیے جاتے۔ چلیے اب پوچھتے ہیں آپ لوگوں سے، جب کہنا نہیں ہے تو اکثر و بیشتر بیت الخلاء آج کل کے ایسے ہوتے ہیں جو اٹیچ ہوتے ہیں، ایک جانب قضاء حاجت کی جگہ ہوتی ہے تو دوسری جانب حمام ہوتا ہے۔ اب وہاں سے فارغ ہو کر کے وضو کرنا ہے آپ کو، وضو کرنے کے لیے آپ کو کیا کہنا ہے؟ کہنا نہیں کہنا ہے؟ کہنا ہے، بلکہ علماء کرام کہتے ہیں واجب ہے۔ اگر بسم اللہ بھول جائیں تو وضو کے دوران یاد آ گیا تو تب کہہ دینا چاہیے، بلکہ پیر دھل رہے ہیں، پیر دھلتے وقت یاد آ گیا تو کہہ دینا چاہیے، جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اب یہاں کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو حمام کا علاقہ ہے، یہاں پر کہنا نہیں چاہیے، تو کیا کہیں گے آپ؟ جی جی باہر سے ہی نیت کر لینا ہے، یہ کیسے ہوئے گا؟ جی پہلے ہی بسم اللہ بول کر پھر قضاء حاجت کر کے پھر جو ہے وضو کر کے آنا ہے، بسم اللہ بول کر حمام کو چلے جانا ہے۔ دیکھیے عبادت جو بجا جاتے ہیں، ایک ہے لسانی عبادت، ہم بسم اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ، یہ کیا ہے؟ لسانی عبادت ایک ہے قلبی عبادت، دل کی عبادت۔ تو آدمی جو ہے دل میں، ہاں ایک یہ بات ہے کہ شروع میں آپ کہہ کر چلے گئے وضو کرنے سے پہلے، یہ ایک طریقہ کار ہے۔ دوسرا طریقہ آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے وضو کر کے نکلنا ہے، اٹیچ بات ہونا ہے، تو ایسے سمے دل سے آپ بسم اللہ کہہ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ادا ہو جائے گا باذن اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال بیت الخلاء کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، بسم اللہ کہنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث ارواء الغلیل میں ہے، اور صحیح الجامع الصغیر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں بھی یہ دعا موجود ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا۔ صحیح کے اندر ذکر کرنے کا مطلب ان کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے اب معاملہ آتا ہے، داخل بھی ہو گئے، دعا بھی پڑھ لیے، جیسے ہی بیت الخلاء جائیں تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے لباس، جب قضاء حاجت کے قریب جائیں تو وہاں پر لباس اٹھائیں، یہ ادب ہے۔ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں،
کئی نوجوان پہلے ہی جو ہے کپڑے نکال کر کے بھیج دیتے ہیں. ہاں تو اس طرح سے چاہے تنہائی میں ہو نہیں کرنا چاہیے. جب قریب ہوں تب جو ہے اپنے لباس کو اٹھانا چاہیے. ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو یہ دعا پڑھتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس دعا کو کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ بیت الخلاء میں خبیث ہوتے ہیں، خبیث جن ہوا کرتے ہیں. تو اسی پناہ طلب کرتے ہوئے ہم کیا ہوتے ہیں؟ داخل ہوتے ہیں. تو یہ خلا کا موقع ہے، تو انسان کے لیے ستر جو ہے چھپانا، پردہ کرنا واجب ہے. اور ستر میں دو حصے ہیں، ایک مغلظہ ہے، ایک مخففہ. مغلظہ ستر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس کے چھپانا بہت ضروری ہے، نہ چھپانے پر آدمی گنہگار ثابت ہو جائے گا. مغلظہ تقریباً ناف سے لے کر کے یہ سمجھیے آگے اور پیچھے کا حصہ، اس کے اراؤنڈ حصہ جو ہے یہ مغلظہ میں آتا ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے. مخففہ تقریباً ران تک مخففہ علماء کرام بتاتے ہیں. تو اس لیے یہ ستر بندہ جب اٹھاتا ہے تو خبیث جن وغیرہ ہوتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے اس دعا کو پڑھ کر کے آدمی جو ہے تنہائی میں جا رہا ہے تو ان کی خباثت سے بچ سکے، اس لیے دعا کو پڑھا گیا ہے. اور آدمی کا پردہ ہے، اکیلے میں بھی ہے تو پردہ ہے. آدمی اگر اکیلا ہے، اکیلا ہو تو کیا ننگا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، پردہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں فرشتے دیکھ رہے ہیں، فرشتے ہیں مومن کے ساتھ، فرشتوں کا تعلق ہے، علاقات ہیں. تو تنہا بھی اگر ہیں، اکیلے اگر ہیں تب بھی جو ہے اپنا لباس نہیں اٹھانا چاہیے. اب قضاء حاجت چونکہ آدمی کے ضرورت کا وقت آ گیا تو قریب ہو کر کے اٹھانا چاہیے. اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف روایت اس سلسلے میں ہمیں ملتی ہے. صحیح ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجۃ لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے قضاء ضرورت کے لیے جاتے، رفع حاجت کے لیے جاتے، فرماتے تو آپ زمین کے قریب ہو کر کے لباس کو، کپڑے کو، اپنا کپڑا اوپر کرتے تھے، اٹھاتے تھے. تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل ہمیں واضح ہوتا ہے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتى الغائط فلیستتر. جو آدمی قضاء حاجت کے لیے جائیں اس کو چاہیے کہ پردہ کریں، اس کو چاہیے کہ پردہ کریں. تو اس سے معلوم ہوا کہ قضاء حاجت کے لیے جب جائیں تو پردہ اپنے لباس کو جب قریب ہو رہے ہیں تب جو ہے اپنے لباس کو اٹھانا چاہیے. پہلے ہی لباس نکال دینا، قضاء حاجت کے لیے جانا، یہ درست عمل نہیں ہے اور نبی کی سنت نہیں ہے. تو بہرحال اب اس سلسلے میں دیکھیں ہمارا اسلام کتنا پیارا مذہب ہے اور کتنا پیارا دین ہے کہ ہر میدان میں اس کی تعلیمات ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس مذاق اڑاتے ہوئے یہودیوں نے مذاق کرتے ہوئے کہا ہے تمہارے درمیان ایسا نبی آیا ہے جو سب تعلیمات، یہاں تک کہ تمہیں جو ہے بیت الخلاء کے تعلیمات سکھاتا ہے کہ کیسے کرنا ہے. ہنسی مذاق کے طور پر کہا تھا، گویا یہ ایسا معاملہ ہے کہ دشمن کی زبان سے ہنسی مذاق سے کہہ رہا ہے، حق نکل رہا. ہاں تو حضرت سلمان فارسی بڑے فخر سے جواب دیے، کہا کہ ہاں ہمارے نبی جو ہے ہمیں بیت الخلاء کے آداب بھی سکھاتے ہیں، ہر تعلیمات سکھائیں، یہاں تک کہ بیت الخلاء کے آداب سکھائے ہیں. دایاں پیر رکھنا، بائیں پیر رکھ کر کے جانا، دعا پڑھنا، کیسے بیٹھنا، 3 پتھر لینا، یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں. ایسا کوئی اور مذہب نہیں ہے. جو ہمارا اسلام مذہب ہے ہر جگہ، ہر مرحلے میں، ہر گوشے میں اس کی تعلیمات آپ کو ملیں گی. تو بہرحال ہمیں فخر محسوس کرنا ہے، اور فخر محسوس کرنے سے پہلے جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عظیم نعمت، یہ عظیم دولت ہمیں عطا فرمایا ہے. بہرحال ابھی آگے جو ہے استنجا کے دوران
کہاں کہاں استنجا کرنا منع ہے، انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں ان چیزوں کو واضح کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تماموں کو اسلامی آداب اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، دو لعنت کا سبب بننے والی جگہوں سے اجتناب کرو، ایک لوگوں کے راستے میں، دوسرا سائے دار جگہ میں قضائے حاجت سے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے اور اسی طرح سے امام ابو داؤد بھی۔ حاضرین، کل کے درس میں قضائے حاجت سے پہلے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت نبی کی کیا آداب ہیں، کیا دعا سکھائی ہیں اور طریقہ کیا ہے، اس چیز کو کل کے درس میں ہم جانے تھے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ وہ مقامات جہاں پر قضائے حاجت کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ کل 5 مقامات ہیں، کل 5 مقامات ہیں۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ان 5 مقامات کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا میں۔ پہلے 2 مقام جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی طریق الناس او فی ظلہم اتقوا اللاعنین، دو لعنت کا سبب بننے والی جگہوں سے بچو قضائے حاجت کرنے سے۔ لعنت کا سبب مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر اس جگہ پر کوئی قضائے حاجت کر دیا، لوگوں کی گزرگاہ ہے، لوگ گزرتے ہیں، چلتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، تو فوری طور پر ایک آدمی دیکھیں، انسان فطری طور پر دل میں گھناٹ آتی ہے اور فوری طور پر بددعا کر بیٹھتا ہے، لعنت کر بیٹھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا اس حدیث سے کہ لعنت کرنا جائز ہے ایسی صورت میں، لعنت کرنا جائز ہے ایسی صورت میں۔ اسی طرح لعنت کا سبب مطلب سبب کیسے ہوا؟ یہ کرنے سے، نہیں تو لعنت کا سبب نہیں ہو، لعنت کا موجب نہیں بنتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے اور حدیث میں بھی ایک اصول دیا ہے کہ ہم خود گناہ کا کارن بن جا رہے ہیں۔ جیسے ہم خود اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کا سبب، اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب ہم خود بن رہے ہیں۔ کیسے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم مومنوں گالی مت دو۔ کنہیں گالی مت دو؟ ان لوگوں کو گالی مت دو جو غیر اللہ، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے معبودوں کو گالی مت دو تم۔ اگر ہم مشرکین اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ غلط معبودوں کی، ہم اگر ان کے معبودوں کو برا کہیں گے تو کیا کریں گے؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ دشمنی سے اللہ تعالیٰ کو بغیر علم کے گالی دے دیں گے۔ سبب کون بنے؟ ہم بنے سبب۔ تو اس لیے گالی مت دو ان کے معبودوں کو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہا عن سب الرجل اباہ و امہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آدمی اپنے ابا کو اور اپنے امی کو گالی دے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آدمی اپنے ابا کو اور اپنے امی کو گالی دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی دوسرے کے ابا کو امی کو گالی دے گا تو پھر وہ پلٹا کر گھما کر اس کے امی کو اور ابا کو گالی دے گا، تو سبب کون بنے؟ ہم بنے۔
اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب کون بنے؟ ہم بنے۔ اسی لیے قرآن اور حدیث ایسے چیزیں جو ہم سبب بن رہے ہیں، اس سبب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچنے کا حکم دیا۔ تو اب یہاں لعنت جو لوگ ہمیں دے رہے ہیں، یعنی گندگی کرنے والے کو دے رہے ہیں، تو سبب کیا ہوا؟ گندگی کرنے سے۔ اگر وہاں گندگی نہیں ہوتی تو کوئی گالی بھی، کوئی جو ہے لعنت بھی نہیں دیتا اور کوئی گالی بھی نہیں دیتا۔ تو دو مقامات یہاں اس حدیث میں فرمائے ہیں، کیا ہیں؟ فی طریق الناس او فی ظلہم۔ نمبر 1 لوگوں کے راستے میں، نمبر 2 لوگوں کے سائے میں۔ سائے میں کیونکہ سائے کی جگہ ہے درخت کے نیچے، تو عموماً کیا کرتا ہے، لوگوں کی طبیعت ہے، فطرت ہے، اور خصوصاً گرمی کے دنوں میں تھوڑا آرام حاصل کرنے کے لیے سائے دار جگہ میں آتے ہیں، نیچے سائے کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور بیٹھنا جو ہے جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں صحابہ کو راستے پر کھڑے ہونے، گفتگو کرنے سے منع فرمایا، تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں کھڑے ہونا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کھڑے ہونا ہے راستے میں تو پھر راستے کے حقوق ادا کرو۔ کیا ہے راستے کے حقوق؟ سلام کا جواب دو، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ۔ تو اس طرح جو ہے سائے دار درخت میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، لوگ ریسٹ کے لیے، اگر وہاں پر گندگی کی ہوئی ہو تو آدمی کیا کرتا ہے؟ فطری طور پر لعنت بھیجتا ہے، کون ہے یہ نالائق، ایسی حرکتیں کیا ہے۔ تو اس لیے ایک مومن کو اس سے بچنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، 3 مقامات کا ذکر کیا، اتقوا الملاعن الثلاثہ، 3 لعنت کا سبب بننے والی جگہوں سے بچو۔ نمبر 1 گھاٹوں پر، راستے پر، اور سایوں کے نیچے، سائے کے پاس۔ تو گھاٹ اوپر جو اونچائی پر گھاٹ ہوتے ہیں، عموماً گرمی کے دنوں میں، عام دنوں میں لوگ کیا ہے گھاٹوں کے مقامات پر جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں پہاڑوں کے پاس، ہے نا، کہیں گاؤں میں آس پاس پہاڑ ہو، گھاٹ ہو تو اوپر چڑھتے ہیں لوگ۔ تو ایسے سمے وہاں اگر گندگی کر دی گئی ہو تو لعنت کا سبب بنتا ہے۔ تیسرا مقام جہاں پر منع فرمایا وہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم او يبول في مغتسله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کنگھی کرنے اور نہانے کی جگہ پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ نہانے کی جگہ پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ پیشاب کیسی چیز ہے؟ نجس ہے، نہیں، پیشاب اگر گر جائے تو دھونا چاہیے۔ اب اگر نہانے کی جگہ کوئی پیشاب کر دے، پھر آدمی نہ ہے تو چھینٹے کس کے اوپر اڑیں گے؟ خود کے اوپر اڑیں گے۔ تو اس لیے ایسے مقام پر پیشاب نہیں کرنا ہے۔ بات سیدھی سی یہ ہے کہ حمام میں پیشاب نہیں کرنا۔ حمام جو نہانے کی جگہ ہے وہاں پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، ایمرجنسی ہو گیا مسئلہ، جیسے حمام میں نہا رہا ہے، اچانک سا ضرورت پیش آ گئی پیشاب کرنے کی، اور باتھ روم جو ہے دوسرے مقام پر ہے، اب یہ نہانا شروع کر دیا، آغاز کر دیا اس کا، پانی جانے کی وہاں پر جگہ ہے، آرام سے چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں، یہ اضطراری صورت میں، ایسی مشکل صورت میں وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ پانی سے وہ پیشاب چلے جائیں اور پار ہو جائیں۔ تو 3 جگہ ہوگی۔ اسی طرح جانور کی بل میں پیشاب کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی الحجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانور کی بل میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ضعیف الجامع الصغیر کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا اور اس کا حکم ضعیف قرار دیا۔
گرچہ یہ حدیث ضعیف ہے مگر جو ہے ادباً ایک مومن کو ایسے مقامات سے بچنا چاہیے۔ بلوں خصوصاً جانوروں کی بلیں ہوتی ہیں، کیونکہ بسا اوقات زہریلے جانور ہوتے ہیں۔ اب وہ جانور ہو سکے سانپ ہو، آرام کرتا ہو یا بیٹھا ہوا ہے، اچانک اس کے اوپر کچھ بھیگا سا پڑا تو فوری طور پر کیا ہے باہر آ جائے، حملہ کر دیں، تو نقصان کس کا بھائی؟ ہاں نقصان۔ تو ایسے بڑے بڑے واقعات ہم سنے ہیں کہ کسی نے ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے وہ جن کی شکل میں کچھ سانپ تھا وہ بہرحال زندگی بھر اس کا دشمن بن گیا، اسے تکلیف دینے والا بن گیا۔ تو ایسے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، تو ایک مومن کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے احتیاط برتے۔ اسی طرح ایک اور مقام وہ ہے کھڑے پانی میں پیشاب کرنا۔ پانی کھڑا ہوا ہے، پانی اگر بہتا ہے تو حرج نہیں، پانی اگر بہتا ہے تو حرج نہیں ہے۔ اب وہ جا کر کے ایسے مقام پر کرنا نہیں چاہیے۔ اگر منہ کا کوئی اور راستہ نہیں نکلا، بہہ رہا ہے پانی تو حرج نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ پانی کھڑا ہوا ہے اس پانی میں پیشاب کرنا، اور وہ دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں، ہو سکتا ہے نہاتے ہیں، تو ایسے مقامات پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبال فی الماء الراکد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ تو یہ مقامات ہیں جہاں پر پیشاب کرنا منع ہے۔ اب علت کیا ہے؟ ایک تو حمام میں پیشاب کرنے کی علت کیا ہے؟ کیونکہ پانی اس کے اوپر ہی اڑے گا۔ اگر یہ علت ختم ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی راستہ ایسا ہے جہاں پر لوگوں کا گزر نہیں ہے اور بیت الخلاء وغیرہ سب گھر پر نہیں ہے، تو ایسے مقام پر اگر کوئی جا کر کے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو جس علت سے روکا گیا ہے وہ علت ختم ہو گئی تو بندہ جو ہے ایسے مقام پر کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خصوصاً ہمارے اخلاق آج کل کے لوگوں کے دیکھیں کہ ایسے مقامات جہاں لوگ گزرتے ہیں وہاں پر کچرا ڈالتے ہیں، لوگوں کے گزرنے کی جگہوں پر پیشاب کرتے ہیں، استنجاءات کرتے ہیں، ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ یہ بالکل جو ہے ایک گھٹیا حرکت ہے، نازیبا حرکت ہے، اخلاق کے خلاف ہے۔ ایک مومن کو خصوصاً ایسے حرکات سے بچنا چاہیے۔ اسلام اس کو آداب سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، طریقہ سکھاتا ہے، اسلام کے اس طریقے کو فالو کرنا چاہیے۔ اللہ قول نہانا ان نستنجی باقل من 3 احجار، رواہ مسلم۔ معزز حاضرین، ہم لوگوں کا آخری درس وہ مقامات جہاں استنجا کرنا منع ہے، اس میں سے تقریباً 6 مقامات ہم جانے تھے۔ ایک راستے میں جہاں پر لوگوں کا گزر ہوتا ہے، نمبر 2 سائے دان کی جگہ، نمبر 3 ٹھہرے ہوئے پانی میں، نمبر 4 حمام میں اس شرط کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ اگر ضرورت آ گئی اور پانی جانے کا راستہ ہو تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بلوں وغیرہ میں، سانپ کی بلوں وغیرہ یا جانوروں کی بلوں میں گھر جو بنائے جاتے ہیں، ایسے مقامات پر استنجا کرنا منع ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ استنجا کن چیزوں سے کیا جاتا ہے، استنجا جو صاف کیا جاتا ہے وہ کن چیزوں سے کیا جاتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ہمیں روکا ہے 3 پتھروں سے کم میں استنجا کرنے سے، یعنی استنجا کرنے کے لیے 3 پتھر کم از کم ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس 3 سے زائد پتھر ہو تو طاق عدد کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ کوئی اپنی طبیعت کے مطابق اور زائد پتھر لینا چاہتا ہے
تو طاق عدد کو ملحوظ رکھنا چاہیے. طاق عدد 5 یا 7 وغیرہ سب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، تم میں سے جو کوئی ڈھیلوں سے استنجا کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وطر عدد سے استنجا کریں. تو علماء کرام اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر فوقیت، کیونکہ وطر میں یہاں پر ایک کا تو گنجائش نہیں ہے، تو بعض علماء کرام جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان کے مذہب میں اگر پتھر ایک ہے اس کے 3 کونی ہیں، اس پتھر کے 3 کونی ہیں تو ایک پتھر سے بھی کافی ہو جائے گا کہتے ہیں. دلیل اسی کو بناتے ہوئے، اسی روایت کو بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو کوئی استنجا کرے اس کو چاہیے کہ وطر عدد میں کرنا چاہیے. تو ایک بھی جو ہے ایک وطر ہے تو اس لحاظ سے ایک پتھر سے بھی استنجا ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے 3 کور ہو وغیرہ. بہرحال یہ دیکھیے معاملہ تعبدی معاملہ ہے، عبادت کا معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پانی کے علاوہ جو بھی تعداد، اس پہ ہماری بحث ہوئی ہے، اس مسئلے پر گفتگو ہوئی تھی، جن چیزوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کے سلسلے میں جو عددیں بتائے ہیں، تعداد بتائے ہیں، اسی تعداد کو اپنانا یہ عبادت ہے، تعبدی مسئلہ ہے. اس میں نہ ہم قیاس کر سکتے ہیں اور نہ عقل کے گھوڑے دوڑا سکتے ہیں. جیسے ہمیں کہا گیا پانی اگر نہ ہو تو کیا کریں؟ تیمم کریں. تیمم کا طریقہ کار آپ کو وضو سے کچھ بھی کمپیرنگ نہیں ہو سکتا ہے. وضو کا طریقہ ہی الگ ہے، تیمم کا طریقہ ہی الگ ہے. اسی طرح سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ مکھی گر گئی تو اس کی صفائی کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس کو پھر ڈبا دینا چاہیے. آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ 1 مرتبہ اس میں مٹی سے. تو یہی طریقہ، یہ تعبدی معاملہ ہے. 3 پتھروں سے استنجا کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے ہیں. اللہ کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بثلاثة احجار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 پتھروں سے استنجا کرنے کا حکم دیے ہیں. ڈھیلوں کے علاوہ اگر کوئی پانی سے صاف کرتا ہے، ایک طرف ڈھیلے ہیں اور ایک طرف پانی ہے، تو ظاہر سی بات ہے پانی سے استنجا کرنا یہ افضلیت ہے اور زیادہ پاکی کی بات ہے. زیادہ پاکی کی بات ہے. کیسے؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا خواتین سے کہا، عورتوں سے کہا. کیا فرمایا؟ ترمذی کی روایت ہے یہ، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اسے صحیح قرار دیے ہیں. کہا کہ مرنا ازواجکن ان یستطیب بالماء فانی استحییہم وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل، کہ تم اپنے شوہروں کو حکم دو کہ وہ پانی سے استنجا کریں، اور میں عورت ہوں، شرماتی ہوں یہ بات کہنے سے، مردوں سے یہ بات کہنے سے میں شرماتی ہوں. لہٰذا جب آپ سے بآسانی یہ میسج جا رہا ہے تو آپ اپنے شوہروں کو حکم دو، آپ اپنے شوہروں کو کہہ دو کہ وہ پانی سے استنجا کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک طرف پانی ہو اور ایک طرف پتھر ہو، دونوں میں سے ایک آپشن آ رہا ہے، تو پانی سے کرنا یہ زیادہ افضلیت کی بات ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں ہوتے تو میں اور میرا ہم عمر ایک لڑکا پانی کا ایک برتن اور ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر ہمراہ جاتے، پھر اس پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرماتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلا آپشن کیا دیکھتے تھے؟ پانی کا ہی آپشن دیکھتے تھے. آپ سفر میں ہوتے جہاں پر پانی کا میسر نہیں ہوتا، یا پھر جواز بتانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیلوں وغیرہ کا استعمال آپ نے بتایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت انس کی روایت
ہمیں واضح کرتی ہے کہ افضلیت کس میں ہے؟ پانی میں ہے۔ اور دوسری دلیل یہ بھی ہے افضلیت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا لازم ہونا، کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اہل قبا سے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ اہل قبا میں اللہ تعالیٰ نے مسجد تقویٰ کا ذکر کر کے، مسجد تقویٰ یعنی اول مسجد اسسا، پہلی مسجد جو مدینے میں بنائی گئی وہ مسجد تقویٰ، جو تقوی کی بیس پر بنائی گئی مسجد قبا ہے۔ تو وہاں کے اس قبیلے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن گئے، پوچھا بھائی ایسی کیا خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی پاکی کے بارے میں محبت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تو اس وقت صحابہ نے فرمایا کہ ہمارا معاملہ جو اللہ تعالیٰ اظہار محبت کیے ہیں، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ڈیلوں کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ پانی سے استنجا کرتے ہیں، پانی سے صاف کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ڈھیلے کم از کم 3 ہو، 3 ڈھیلے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کے پاس راستہ ہی نہیں نکل رہا ہے تو 2 ڈھیلے بھی اقل مدت، یعنی ایسا آدمی جو اضطرار 3 ڈھیلے نہیں مل رہے ہیں، صرف 2 ہی ڈھیلے ملے ہیں، تو اس سے بھی 2 ڈھیلوں سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ شرعی نظر میں 2 ڈھیلوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے ڈھیلے منگوائے تھے، تو 2 ڈھیلے اور ایک گوبر لے کر آئے تھے سوکھا ہوا، تو یا پھر کچھ اور، اللہ حدیث مجھے اس طرح سے یاد آ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا اور 2 ڈھیلے لے کر چلے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کم از کم جس کے پاس 3 نہیں ہیں تو 2 سے بھی ہو جاتا ہے۔ مگر جو عامی حکم ہے وہ کیا ہے؟ عام حکم اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 ڈھیلوں سے۔ یہ دلیل جو میں قبا کی ذکر کر رہا تھا، یہ پانی سے استنجا کرنے کی افضلیت اس میں بتائی گئی ہے۔ اب ڈھیلوں کے بعد الگ سے پانی کا استعمال کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈھیلوں سے صفائی کر لیں، شرعی نقطۂ نظر سے الگ سے پھر پانی کا استعمال کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ کر لیتا ہے تو اس کا معاملہ ہے، زیادہ پاکی کی بات ہے، اس کا معاملہ ہے۔ شرعی نقطۂ نظر سے اور شریعت کی نظر میں اس کی پاکی تو ہو گئی۔ اسی طرح سے ڈھیلوں وغیرہ پر قیاس کرتے ہوئے آج کے دور میں ٹشو پیپر آتا ہے۔ اگر کسی کے پاس میسر نہ ہو تو کیا وہ ٹشو پیپر سے استنجا کر سکتا ہے؟ تو تقریباً سعودی علماء اکرام کا فتویٰ بھی ہے اس سلسلے میں، فتویٰ اللجنہ الدائمہ للبحوث الاسلامیہ والافتاء، اس میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 107 میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ سابقہ احادیث سے ڈھیلے کا استعمال کرنے کا ذکر ہے، تو آج کل ٹشو پیپر اس کے قائم مقام ہے۔ کیا قائم مقام ہے؟ ٹشو پیپر اس کے قائم مقام ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی آدمی بوقت ضرورت وہ میسر نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ مقصود کیا ہے؟ پاکی ہے، مقصود پاکی ہے، تو صرف ڈھیلے سے ہی کرنا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جن چیزوں سے نہیں کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ کر دیا۔ ہڈی آئی، ہڈی کو الگ کیا، گوبر آئی اس کو الگ کیا، کوئلہ آیا، کوئلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کیا، کیونکہ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ استعمال کی چیزیں ہیں۔ اس سے ہٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیلوں کو ترجیح دی۔ تو آج کے دور میں علماء اکرام کا باقاعدہ طور پر اس سلسلے میں فتویٰ ہے کہ ٹشو پیپر یا اسی طرح ایسے اوراق، ایسے پیپرز جس سے صفائی ہو سکتی ہے، گنجائش ہے، تو اس سے استنجا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس چیز کے بھی ایسی چیز جس سے استنجا صاف ہو جائے، اور اس سلسلے میں بھی اگر کوئی صاف کر رہے ہیں تو اس میں بھی طاق عدد کو ملحوظ رکھنا چاہیے، جو پچھلی حدیث ڈھیلوں کے سلسلے میں ہے۔ طاق عدد کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے استنجا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں
جن چیزوں سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے اس کی حکمت کیا ہے، کیوں منع کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کو سامنے رکھ کر کے کل کے درس میں واضح کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام میں جو بتائے گئے آداب قضاء حاجات سے جو متعلق ہیں انہیں ان آداب کو اپنانے کی اور پاکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔